والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتہائی قابل قدر لائق السبت اثنين سامعين مكرم، جو بھی پیدا ہوا ہے اور آخر اس نے اپنے اللہ کے پاس واپس پلٹنا ہے، اور جو بھی انسان اعمال کرتا ہے اس کا بدلہ قیامت کو مل جائے گا. سب سے بڑا قسمت والا وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. اللہ رب العزت نے یہ پیغام الہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا، جس نے مادی مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے جنت کی راہوں کو بیان کروایا اور جہنم کی راہوں کے متعلق خبردار کیا، تاکہ ہم ان بیانوں کی روشنی میں اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں. ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ کامیابی کی طرف قدم اٹھائے. روزانہ سے ایک میں سینکڑوں آوازیں آتی ہیں، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں دو لائنوں پر مشتمل کسی اخبار میں خبر آ جائے تو ہر شخص لپکتا نظر آتا ہے کہ فلاں جگہ سے کچھ مل جائے گا. بندہ مومن اس کے ایمان کی پرواز یہ ہے کہ وہ ہر وقت جہنم سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے اور جنت میں جانے کی کوشش میں لگا رہے. ہم آج کی مجلس اور اس سے اگلی مجلس کو دو الگ الگ پہلوؤں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. آج ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ مہینے کے 31 دن میں تو کم از کم 30 ایسی راہوں کا تذکرہ کیا جائے کہ انسان روزانہ سے بھی کسی ایک راہ کو اختیار کر لے. ایک مہینے کا ایسا پیکج اس کے پاس ہونا چاہیے کہ ہر روز وہ جنت کی راہ کو اختیار کرنے والا ہو. تو سب سے پہلی راہ جس کو اختیار کرنے سے جنت آسان ہو جاتی ہے وہ راہ توحید کی راہ ہے. انسان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپ محسوس نہ فرمائیں کہ بھائی پیچھے بیٹھے تھوڑا سا آگے آنے کی گزارش کر دیں تھوڑا سا کلوز ہو جائے. اور انبیاء کی بشریت کی گواہی دیتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. اور اس بات کی گواہی دے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ بھی بشر ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی روح تھی، وہ کلمہ تھا جس کا القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ. تو بندہ اس بات کی تحقیق کر لے جنت اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے اور جہنم کافروں کے لیے. ان 5 گواہیوں کو جو ادا کر دیتا ہے زبان سے، دل سے اور عمل سے ثابت کر دیتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلا جائے. ان 5 باتوں کے متعلق میں چند لمحات کے لیے رکنا چاہوں. لا الہ الا اللہ کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف. نقطے کتنے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے حروف ہیں؟ 12 حروف. اور اس میں کتنے نقطے ہیں؟ 12 اور 12 کتنے ہوتے ہیں؟ 26. دن اور رات میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے. اگر وہ اپنے آپ کو جنت کی راہ پہ چلانا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، جس طرح 12 حروف پر مشتمل توحید کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اور رسالت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اپنی توحید میں نقطہ آنے دے نہ رسالت میں نقطہ آنے دے، تو یہ اپنے 24 گھنٹے جنت میں گزار رہا ہے. سمجھیے عبادت کا کوئی بھی پہلو ہو اس کا رخ کس طرح ہونا چاہیے؟ ادنا سے ادنا عبادت کا رخ کس طرح ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف. باقی آپ نے طارق بن شہاب کی روایت کا سنا اگر مکھی ہی تھی نا جو انہوں نے چڑھاوا چڑھا دیا تھا، کہاں گیا تھا؟ دخل النار، جہنم میں گیا. اگر مکھی کے چڑھاوے سے جہنم ملتی ہے تو پھر یہ جو مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اس میں ایک مکھی کی قیمت تو آپ کو پتا کتنی کو ہے. اگر لاکھوں روپے کے کنڈے کو کسی اور کے نام پہ بھرتا ہے کیا بنے گا؟ اگر وہ بڑے بڑے برتن جو ہے وہ دودھ کے بھر کے کپڑوں کو بھیجتا ہے تو کیا بنے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے مشورے، فتوے، دانشمندی کی باتیں ایک طرف، محمد مصطفیٰ کی بات ایک طرف. اگر اس میں معمولی سا خلل پیدا کرتا ہے تو اس نے رسالت کے پہلو کو خالص نہیں کیا. اور اقرار کرے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں آکل کما یأکل العبد فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میں کھانا کھاتا ہوں ایسے جیسے غلام کھاتا ہے. میں عبد ہوں، مجھے عبد ہی کہو. لا تطلونی کما أطلق النصارى ابن مریم. مجھے بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا چڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، میں اللہ
اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ نہیں کہو. اور عبودیت میں اصل امتیاز ہے، شرف ہے، بزرگی ہے. جو جتنا اللہ کے سامنے زیادہ جھکتا ہے اتنا ہی زیادہ مقام رکھتا ہے. بات کو سمجھانے کے لیے 2-3 آیتیں پہلے بھی میں نے سنائی ہوئی، پھر سنائی دیتا ہوں. نئے حافظ تو ماشاء اللہ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی زندگی برکت ہے. اور بھی حافظ بیٹھے ہیں، آپ کھڑا کرے کون کون ہے انشاءاللہ کرے گا تو گھر کے بھی امتحان نہیں لوں گا. آپ ساتھ میں کو آیت پڑھوں تو آپ بتا دیں گے کس بارے میں آئی. سبحان الذی اسرا. ابھی کیا سارے بچے ضروری ہی نہیں اور کیا روزگار جس میں اپنے یا ضروری کے رس نہیں دیکھ لیں. دنیا چھاپا ہے اس میں شاید ابھی کے رس آ گیا. کیا رس ہے؟ اسی طرح اور اللہ رب العزت نے چیلنج کر دیا. مشرکین مکہ بڑی باتیں کرتے تھے. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ. آگے کیا ہے؟ آپ سارے چپ بیٹھے اللہ نورینا نہیں ہے، یہاں نورینا ہی ہے. دیکھ لینا اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے کے نزدیک آپ کے سامنے اس لیے کھڑی ہے تاکہ آپ کا یقین اور پختہ ہو جائے. جناب کی بات نہیں ہے، ہم نے مکلف قرآن مجید تھے. جو قرآن کہے گا ہم نے تو اس کو ماننا ہے. وہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، پتہ نہیں وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ آیت بڑی منسوخ ہے کہ اللہ رب العزت کو تو پتہ ہی تھا نا. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے اعلان کروا دیا. کیا اعلان؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. قُلْ کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجیے انما کلمہ حسن ہے. انا بشر میں نور ہوں. بعض بندے جھگڑے لگتے ہیں، نہیں کتنی جگہ مان لیتے ہیں بشر تو ہو گئے، پھر ہمارے جیسے نہیں ہے لوگ. انما انا بشر غیر مثلکم کہ مثلکم غیر مثلکم آیا ہے مثلکم. یہی تو امتیاز ہے کہ تمہارے جیسے انسان، لیکن عظمت اتنی ہے کہ پوری انسانیت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ ایک طرف. اسی لیے اللہ کی سنت بیان دیت
الحمد آدم فمن سواه تحت لمائی، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا تو ہوگا، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آدم لوگ میرے جھنڈے تلے ہوگے۔ اور قرآن نے ایک اور راز میں بیان کیا، فرق یہ ہے یوحا الیہ، وہی اللہ کے رسول کی طرف بات تھی، کسی اور کی طرف نہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ۔ جیسے اگر ہم فرشتہ اتار دیتے نبی بنا کے تو اس کو بھی ہم انسانی شکل میں بھیجتے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ کیونکہ فرشتہ ویسے، جیسے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ 600 پر والا فرشتہ جبریل آ جائے یہاں لاؤ تو کہ آؤ بھی بات سنو، میں وہی لے کے آیا ہوں، سنے گا بولو سے آج تو بڑی پگڑی باندھے تو اس سے خوف بڑا آتا ہے۔ تو 600 پر فرشتہ اگر اصلی شکل میں آ جائے تو اس کی حیبت برداشت کون کرے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر فرشتہ بھی نبی ہم بناتے تو اس کو بھی ہم انسانی شکل میں بھیجتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ، بات یہ ہے مقصود تو ہے شریعت سمجھانا، اگر وہ ڈرتے رہتے تو سمجھتے کیا؟ اس لیے انہی میں سے ہی ایک ایسی شخصیت کا چناؤ کیا، ایسی چنیدہ ہستی جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہے اور جنت کو حق مانتا ہے، جہنم کو بھی حق مانتا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلا جائے۔ جنت میں جانے کا دوسرا راستہ وہ ہے اللہ کے رسول کی اطاعت۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنتوں سے نوازے گا۔ ایک جنت میں نہیں، جنت بہت ساری جنتوں سے نوازیں گے۔ تجری من تحتها الانہار، جس کے درختوں کے نیچے نہریں جائیں، اور کیسے نہریں؟ دودھ کی نہر۔ آج دودھ ملتا ہی نہیں، ارے ملتا بھی ہے تو کسی سے کہہ رہے پانی تو نہیں ڈالا ہو، قسم اٹھایا تو اس سے قسم اٹھوا لو میں نے پانی ڈالا ہو دودھ میں۔ ویسے بات یہ ہے کہ وہ بات صحیح کرتا ہے، کیونکہ اس نے پانی میں دودھ ڈالا ہوتا ہے، دودھ میں پانی نہیں ڈالا ہوتا۔ یہ طریقہ ہے، دودھ میں جو پانی تھوڑا ڈالے گا، پانی میں جو تھوڑا ڈالے ڈالے تو رسم بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور میرے عزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مشورہ کیا، ایک بندہ کہنے لگا آپ ان کو چیک کریں کہ ان کا ایمان کیسا ہے۔ کافر پہلے میں جتنے منافق ہیں سارے مار دیں، وہ ہنس کی ٹولن چلے گئے۔ کہا تمہیں ایسا مشورہ دیا، تم چاہتے ہو کہ مجھے بازاروں میں کوئی بندہ نظر ہی نہ آئے، یہ مشورہ میں نہیں کر سکتا۔ چلو اس کا ایک مشورہ یہ کر سکتا ہوں، فلان جگہ پہ دودھ اکٹھا کرو گی، لیکن رات کو ڈالنا ہے۔ ہر بندہ اسی سوچ میں کیا جو ہے غلام مولوی صاحب بیٹھے ہیں ڈالنے میں دودھ ہے، پانی بھی ڈال دوں تو پھر کیا ہے۔ صبح دیکھا تو وہ پانی ٹھاٹے مہاتا گھر پر دودھ کا نام دودھ۔ حالت یہاں تھی، لیکن ایک وہ بھی حالت آئی کہ بھیڑ کو اکٹھے چرتے نظر آئے۔ آج اللہ رب العزت کا خوف جب ختم ہوا ہے تو رحمت بھی رک گئی ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ جنت کی راہ ہے۔ اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بھلا تو جنت میں جانے سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کی خواہش ہے۔ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو اطاعت کرتا ہے وہ تو جنت میں جانے کے ارادہ رکھتا ہے، تو جو نافرمانی کرتا ہے وہ نافرمانی تو کرتا ہی کرتا ہے، اصل میں وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نافرمانی سے بچائے۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو اس حدیث کی روشنی میں ایک بات کہہ دوں، آپ نہیں کہا ہے باقی کچھ کہے گی کون کون تیار ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے؟ اچھا تیار ہو گئے، نافرمانی سے بچیں گے نا انشاءاللہ۔ مانا کیا ہے اطاعت اور نافرمانی کا؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اس بات کا حکم دے دی وہ کر لو، جس سے روک دے اس سے یہ بات کا مانا لمبی چوڑی بات ہی کوئی نہیں۔ جس چیز کا حکم دے دے اسے، اب حکم یہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، بڑے کا احترام کرو، چھوٹے کی شفقت کرو، سچ بولو اور خیر خواہی کرو، یہ تو کم نہیں۔ اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، حکم یہ جھوٹ نہ بولو، روکا ہے فراڈ نہ کرو، اور ساتھ یہ بھی کچھ کہا ہے کہ اپنا حسن نہ بگاڑو، بات کو سمجھ میں کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، خالق المجوس خالق المشرکین، مجوسیوں کی مخالفت کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، فاعف لہا، حکم بھی دیا روکا بھی، نہ مجوسیوں کی طرح بننا ہے نہ مشرکوں کی طرح، اور معاف بھی کرنا ہے۔ کس کو فاعف لہا؟ داریوں کو معاف کر دو۔ داری اسے کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ آپ اسے بڑا لکھا ہے داری کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کے بعد، اور یہ بال کہاں ہوتے ہیں؟ بولے یہ اللہ نے مت کیوں نعمت دی اور کیوں نہیں دی؟ فرق رکھنے کون سا فرق؟ یہ مرد ہے یہ عورت ہے، فرق ختم کرنے چاہیے۔ بولے اتباع سے بعض واقعے انسان کی زندگی میں بڑے اثر پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے کسی استاد سے کہتے ہیں کہ پہلے بندی تھی، ہمارے کبھی کی شادی پوچھتا ہے یہ شیخ اس نے کہا کہ گاڑی کیسے آ گئی؟ نیت دھیان کی قصہ طلبا کا قصہ، بیٹا مجھے ٹکٹ پڑھانے دو، پھر ختم ہوگا پھر پوچھنا۔ اب ہم سارے اس شوق میں دیکھ تبھی وہ استاد محترم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس نے قصہ کیا بیان کیا؟ میں ایک دن گھر میں تھا، ادب رجا ایک بزرگ تھی، میں اپنے بچوں کو کھلا رہا تھا، بچہ چھوٹا تھا اور بچے کو بھوک لگی، میری بیوی نکلی فلٹر لینے کے لیے، بچے کو میں نے پکڑا، وہ مجھے چمٹ گیا، اس نے سمجھا شاید یہی ماں جب میری بیوی آئی بنا دوائی نہیں رہا، دوائی نہیں ہے، کبھی میری طرف دیکھیں گے اس کی طرف کہ ماں وہ ہے کہ یہ ہے، فرق تو تھا کوئی نہیں۔ میں نے اس دن سے وعدہ کر لیا یا اللہ یہ فرق بھی تو نے دیا، میں آج کے بعد اس فرق کو قائم رکھوں گا، اس کی میں جاری رکھوں گا۔
اتنا پیپر صاحب لگا دیتے ہیں، اس بٹن کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. کمال کی کمپنی ہے آپ کی. چھوٹا سا پرزا تیار کیا تو بڑے فائدے، اس کو یوں کرے تو یوں ہو جائے گا. یہ بغیر فائدے کی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ کر دی ہے. اور قرآن کے اندر ماں خلق کا آدھا باطل، اللہ نے کچھ چیز باطل بنائی کوئی نہیں. بات بندے فکر میں پڑ جاتے ہیں کیوں نہیں باطل بنائی. کوئی نے بھی دنیا 46 کتابوں کے معلم میں لکھتے ہیں ایک آدمی کا روٹا کٹ گیا. اس کو جب یہ آیت سنائی گیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے. معاملہ کا اللہ باطل ایسے ہوتے ہیں لوگ. اللہ رب العزت پھر سمجھاتے ہوتے ہیں. کیا ہوا؟ شکار کھیلنے نکلا، دودھ نکل گیا، وہاں نے اس کو بھی پکڑ لیا، دوست کو بھی پکڑ لیا. پر ان دونوں کو دیوی کے نام پہ ذبح کر لیا. جب اسکیننگ کی گئی تو دوسرا تو سالم نکلا، اس کو تو ذبح کر دیا، اس کا دودھ تھا نہیں. کہتے واپس دے یہ نہیں ذبح ہو سکتا. واپس آ کے کہتے ہیں ماں خلقتا ھذا باطلا. آج یہ اٹھا ہونا ہے کام دیجیے نہیں. باقی اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس میں. آج انگوٹھا ہوتا تو گردن نہیں ہونی تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ گھر کی صفائی کرتا ہے، وہ ٹن کے وہ ٹہنیاں اکٹھی کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، کسی کام کے نہیں. لیکن جب لائٹ بھی نہ ہو، گیس بھی رہو تو نہیں ٹن کو ٹہنیوں کو اکٹھا کر کے لوگ چائے پکا کر پیتے ہیں. اس میں بھی فائدہ ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں فائدہ نہ ہو. فائدہ پیدا کرنا پڑتا ہے، فائدہ لینا پڑتا ہے. آپ بھی کتنے شادی شدہ بیٹھے ہیں؟ اب سارے ڈر رہے ہیں شادی شدہ سے کیا بنانا چاہتے ہیں. شادی شدہ بیٹھے ہیں کبھی شادی کے وقت کوئی شو کا اسلامیہ عربی میں کہتے ہیں دیکھ دکھائی، وہ تو ہوا ہی ہوگا نا. ایک اور ہمارے داماد بننے والے دیکھ رہے تو آئے ہوں گے تو اب شرما رہے ہیں. دیکھنے آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ چہرہ دیکھنے آتا ہے نا. کبھی کسی نے کہا ہو کہ کمال ہے میرے منگیتر کا ٹہنا، کیا دیکھتے ہیں؟ میرے پیارے بھائی جس میں ایک بیٹی دینی ہوتی ہے اس چہرہ دیکھتے دیتا ہے. اگر دنیا کی روایت آپ کو بنا دی جائے اور کہا جائے اس کو صحیح بھی علماء کا ہے تو جس نے 72 ہوئے دینی ہے قیامت کو بغیر چہرہ دیکھے دے دے گا. کمال کی بات. لمبی سے لمبی سکول بیٹھ میں نہیں بیٹھا نہیں جی، بیٹھ کے بغیر سکول میں انٹری نہیں ہو سکتی. اور نہیں یونیفارم ہونی چاہیے. اور اللہ رب العزت نے قیامت کے دن یہ بیگ چیک کر لیا تو آئی ڈی کارڈ چیک کر لیا تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اور یاد رکھنا جو 4 چٹان کے بال کو اٹھانے میں عیب سمجھتا ہے اور 4 چٹان کے بال نہیں اٹھا سکتا، وہ قیامت کو اپنے گناہوں کی گٹھیاں اٹھا کے پھر صراط سے کیسے گزرے گا؟ آپ کا مطلب تو یہ ہے کہ چیزیں منع کر دیا رک جاؤ. اور میں ویسے کبھی کبھی پوچھتا ہوں آپ کو مدت ہوگی پوچھے پھر پوچھ دیتا ہوں اس وقت دنیا میں شریف کون ہے؟ یہ نیا شریف بتایا ہے نواز شریف. سب سے شریف چیز جو ہے آپ مجھے ملے کیسی. آپ کسی کو تھپڑ مار کے دکھائے، تھپڑ نہیں مار سکے گا جواب میں تمہیں گالی ضرور دے گا. نہیں یہاں دے گا تو دور جا کے دے دے گا. ایسے ہی یہ ایسی شریف چیز ہے. روزانہ قتل ہوتی ہے، 2 دن نہیں گزرتے اپنے ہم بلا بھی کہتی ہے میں پھر آ گئی. وہ پھر کہتا بلاؤ یار بلاؤ، یہ پھر آ گئی. وہ چھریاں ٹوکے لے کے اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں، پھر قتل کر دیتے ہیں. 2 دن نہیں گزرتے چھوٹا سا نکال کے نا وہ السلام علیکم میں پھر آ گئی. ساری زندگی قتل ہوتی رہے، نہ تھکتی ہے نہ بولتی ہے، پھر آگے سلام کرتی ہے. لیکن ایک بات ہے ویسے شریفوں کو اتنا کام نہیں کرنا چاہیے. آج یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہے، کل کو قیامت کا دن ہوگا. صحیح بخاری مسلم کی روایت سن لو، انا موتکم علی الحوض
اللہ کے رسول فرماتے ہیں حوض کوثر میں سب سے پہلے آؤں گا ومن ورد شرب ومن شرب لم يرد ماء ابدا، جو آئے گا میں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، جو پی لے گا اس کو بقیہ زندگی پیاس نہیں لگے گی۔ وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ، ایسی جماعتیں اور قومیں آئیں گی أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے میں ان کو پہچانتا ہوں گا۔ اللہ کے رسول کیسے پہچانتے ہوں گے؟ إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، وضو انسان کرتا ہے جہاں جہاں وضو کے آداب پانی لگتا ہے، قیامت کے 5 کلیان گھوڑے کی طرف چمک رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ نمازی لوگ ہوں گے۔ فَيُحَالُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ، اچانک ان کے درمیان اور میرے درمیان کیا ہوگا؟ دیوار کھڑی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے کہ میں کہوں گا اصحابی اصحابی، اور صحیح بخاری کے الفاظ اصحابی اصحابی، اللہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے؟ جواب آئے بَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو کچھ پتہ نہیں آپ کے بعد انہیں کون کون سے نئے طریقے نکالے۔ دوسری بات إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہیں اعمال کون کون سے کیے۔ اس وقت سرکار رسول جو شفاعت کرنے والے ہیں بلکہ گنہگاروں کے لیے بھی سفارش کرنے والے کیا بنوائیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، میری آنکھوں سے ان کو دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دلوں میں ہی تبدیلیت کر دی۔ ویسے سچ بتائیے گا سچی محبت ہے اللہ کے رسول سے؟ جس محبوب کو محبوب کا چہرہ پسند ہے اس کی محبت سچی ہے؟ اور دنیا کی کوئی غلط محبت جو دنیا کی ہے وہ شاعر کہتا ہے لو قالت لي مت مت سمعا وطاعا وقلت لأسباب المنايا أهلا وسهلا، میرا محبوب ذرا زبان ہلا کے تو دکھایا کہ مر جاؤ مجھے موت آئے نہ آئے میں کہیں سے نظر دے جاؤں۔ دنیا کی محبت جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ آج بچے کے ساتھ محبت ہوتی، کہتا ہے بابا میرے دوست کے پاس ڈالر کا پین ہے، میں نے بھی ڈالر کا پین لینا ہے، اس نے اسٹارلٹ کی جوتی نہیں ہے، میں نے باٹا کی نہیں اسٹارلٹ کی لینی ہے۔ کمال کی محبت ہے ہماری، وہ اللہ کے رسول سے سچی محبت اور ان کا چہرہ ہمیں پسند نہ ہو۔ اور وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں بس جی شادی کے بعد ہی انشاءاللہ رکھیں گے۔ مجھے بڑی کئی مرتبہ سوچا یہ شاید یہ نعوذ باللہ من ذالک کی شادی کی رکاوٹ ہے کیا؟ جتنے داڑھیوں والے سارے تمہارے لگے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کے لوگوں سے تو 3 تھی ان کے پاس، اور کچھ لوگوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ میری بھاری پڑی ہے۔ اور بات پنجابی بندے بڑی بڑی بات کر جاتے ہیں، مجھے ایک بار کہتے ہیں ویسے میں نے بات آپ کی سوچی ہے کہ اگر داڑھی اتنی بھاری ہوتی کہ مولوی صاحب تو ہر منہ کو نہ ٹکے ہوئے، اب وہ اتنی بھاری ہوتی لیکن میں نے گرا تو دیکھا نہیں آج تک، سارے چل رہے۔ سمجھنے والی بات ہے سن لو، من رغب عن سنتی فلیس منی، راستے دونوں بھی ہے حدیث میں، پیار کا راستہ بھی ہے مان جاؤ، اور تحقیق کا راستہ بھی ہے جس نے سنت سے اعراض کیا اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے۔ وجعل الذل والصغار على من خالف امری، ذلیل اور رسوا ہی رہے گا پوری زندگی جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی، اس میں ذلت چھائی رہے گی اور اس میں رسوائی چھائی رہے گی جو میری مخالفت پہ ابھر آتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ میں ایک اور بات بھی میں اپنے کرم فرماؤں سے کہہ دوں، وہ آج کل بازار بڑا گرم ہے، نئی نئی چیزیں آتی ہیں تو ہر چیز میں ڈیزائن آ گئے، اور ایک بھائی نے اتنی داڑھی رکھی، میں نے کہا آپ کوشش کریں اس داڑھی کو داڑھی بنانے کی۔ کہتے یہ بھی داڑھی ہے نا؟ میں نے کہا کیا مطلب آپ؟ کہتے داڑھی کی ہے 2 قسمیں،
داڑھی تو اس میں ایک داڑھی ہے جو لمبی لمبی ہوتی ہے اور دوسری داڑھی ہے خشخاشی داڑھی. میں نے کہا خشخاشی داڑھی کیا مطلب؟ یہ خشخاش کے دانے جتنی. میں نے کہا یہ قسم کہاں سے آپ نے پڑھی ہے؟ کبھی پڑھی ہو نہ پڑھی ہو میں نے بتا تو دیا نا آپ کو. میں نے کہا آپ کو خیر دیا آپ نے نئی قسم کا اضافہ کر دیا. اس بات کو سمجھنے کی پھر کوشش کرو. لہرت القدر کا تو پتا ہے نا آپ کو, رجب میں آتی ہے نا, پتا کوئی لگا کب آتی ہے؟ میں جب لہرت القدر تلاش کرنی ہو تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ترجمہ کیا ہے؟ ایک آدمی اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے تو کیا کر دے, کیا معاف کر دے. کون سے گناہ؟ سارے کے تھوڑے سے صحیح بات ہے. سارے گناہوں کی معافی مانگتے. یہ کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی اتکاف بیٹھا ہوا کہہ رہا ہو یا اللہ گناہ تو بہت کیے ہیں, دو من معاف کر دو, دو چار من پھر سے. کبھی کسی نے کہا ایسے؟ کہتا ہے سارے گناہ معاف کروا. آبائے آپ کا مطلب سارے گناہوں کی معافی. یہ تو ترمذی کی روایت ہے نا, اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے فاعف لہٰذا داڑھی کو معاف کر دو, ساری کو بھی تھوڑی کو. اب بھی واضح نہیں, ساری کو نبی کی بات میں تناقض نہیں ہو سکتا. تو کون کون ساتھی ہے جو تیار ہے کہ آج کے بعد میں داڑھی کو معاف کر دوں؟ کوئی جس کی داڑھی ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ ہاتھ کرے نا میرا بھائی جو بھولا ہوا ہے. اللہ آپ کو عزت ہو. ماشاء اللہ جن میرے بھائی نے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے مالک ان کو دنیا اور آخرت کی نعمت اور لذتوں سے. اور بھی ہے چلو اس کے لیے بھی دعا ہو جائے کہ آج کے بعد ہم داڑھی کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے. اور ایسے میں کہتے ہیں اور بھی میسج پتہ نہیں کیا کہنا ہے کہ معاف کرنا انتقام لینے سے بہتر ہے. اور مولانا صدر الرحمان مبارک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے اور یہ تو نہیں کہ وہ مسجد نبی کے باب الرحمہ میں بیٹھا کرتے تھے. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے انہوں نے شعر بنایا. کہتے ہیں بعض لوگ جو ہے ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, تعلیم لاتے ہیں سر بسر اور مونچھیں بڑھاتے ہیں اس قدر جیسے مرغی کے ناکنے پر آدھا ادھر اور آدھا ادھر. ہم نے پوچھا اس کا کیا مطلب؟ کہتے جب مرغی انڈا دے کے خود ہی انڈا پی لے اس کا علاج کیا کرتے ہیں؟ اسی کا ایک نر اکھاڑ کے اس کے ناک میں دے دیتے ہیں. تو جس نے اسی طرح کا دم کیا ہو اس میں کس کے انڈے کیے ہیں؟ اس میں کس کے انڈے کیے ہیں؟ جو مرغی کے ناک میں پر آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ اسے انڈا پیا. تو اگر داڑھی بناتے ہیں سر کے ساتھ تو بالکل داڑھی صاف کروا لیں اور مونچھیں بڑھاتے ہیں اس قدر مونچھوں کو بڑھا دیتے ہیں جیسے مرغی کے ناک میں پر ہو, آدھا ادھر اور آدھا ادھر. انہوں نے کیا گناہ کیا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اکیلے بیٹھ کے سوچیے گا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا تھا وہ بات کچھ حال کر رہا تھا. یاد رکھنا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. اللہ کے لیے کچھ چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو اس سے اچھی چیز عطا کرتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حسن ہے اس میں تو داڑھی رکھ کے دیکھو اللہ اس میں اور حسن پیدا کرے گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں. اگر آپ پسند کرو تو چھوٹا سا واقعہ بیان کر دو. امام ذہبی نقل کرتے ہیں مکہ کے اندر ایک شخص آیا, یہ جواہرات کا ہار اس کے پاس تھا, وہ گھوم کر بیٹھا. بعد میں اعلان کرتا ہے ایھا الناس من وجد الکیس صفته كذا وكذا فله 500 درهم
500 درہم میں انعام دوں گا. برا آدمی اس بندے نے پکڑا وہ وکیل بھی تھا, ضرورت مند بھی تھا, لیکن جب اس نے اعلان سنا سوچ بھی آئی 500 درہم مل جائے گا, لیکن کہتا نہیں میرا نہیں. جب اس کے واپس کر اس نے کہا انعام لے لو. کہا نہیں میں نیت کر کے آیا تھا اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں, مجھے اچھا بدلہ دے گا. واپس کر دیا, بات ختم ہو گئی. فقیر تھا, روزی کی تلاش میں, لقمہ عیش کی تلاش میں نکلا, کشتی پہ بیٹھا, کشتی ٹوٹ گئی, تختے کے ساتھ لٹکا ہوا کسی کنارے پہ پہنچا, لوگوں نے پکڑ لیا, باہر نکالا, علاج کیا, تندرست ہوا, پتہ چلا لکھنا پڑھنا جانتا ہے, بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. ایک دن جزیرے والے کہتے ہیں اگر آپ پسند کریں تو آپ کی شادی نہ کرتے ہیں. کہتے ہیں آپ کا احسان ہوگا, میں تو کشتیاں جلا چکا ہوں, میری تو زندگی بچ گئی اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت. جب شادی ہو گئی جو عورت آئی بڑی ٹٹکی لگا کے دیکھ رہے کہتے ہیں کیا ہوا, یہ یتیم بچی ہے, اس کے ساتھ تو احسان کرنا چاہیے, کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے ہیں جو ہار اس نے پہنا ہوا نا این لگا قصہ, اس کا ایک قصہ ہے میرے پاس. یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے سارا قصہ بیان کیا. ایسا ہی وہ ہار تھا. لوگ کہنے لگے اچھا یہ یتیم بچی ہے, اس کا پورا باپ مکہ میں گیا تھا, وہاں سے واپس آ کے روتا تھا یا اللہ ایک مرتبہ مجھے مکہ کر لے جا, میں اس نیک انسان کو اپنی بیٹی کا نکاح دے کے تیرے پاس آنا چاہتا ہوں. یہ اسی کی بیٹی ہے. ہار چھوڑا, ہار بھی مل گیا, ہار والی بھی مل گئی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. جو اللہ کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا ہے اللہ اس کو نعمت بدل عطا کیا کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور ذاتی میں ہاتھ کھڑا کرنے والا, چلو کسی ایک کو اور اضافہ ہو جائے. یہ ہمارے بھائی اتنے پیارے بیٹھے ہیں, پاس بیٹھے کے ہاتھ کھڑا کر دیں ان کا, چلو کبھی کو اللہ نے دے دی. ماشاء اللہ. جنت میں جانے کا تیسرا راستہ دین میں استقامت اختیار کرنا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة. جو اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں پھر اس پہ ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں, دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جنتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں دین میں استقامت نصیب فرمائے. چوتھا طریقہ جنت میں جانے کا تقویٰ خوف انسان اپنے اندر پیدا کرے. ان المتقین فی جنات وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. جو متقی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے اور جنت میں چشمے تیار کیے ہیں. اللہ فرمائیں گے جو چاہتے ہو کھاؤ اور پیو. آج بڑے سے بڑا امیر بھی سارے پھل اپنے گھر میں روزانہ لاتا ہے, بڑے سے بڑا چودھری بھی وہ سارے پھل کھا کے سوتا ہے. اگر اس کا جی چاہے بھی کہ میرا اپنا باغ ہے, میں نے سرخ امرود توڑ کے اتار کے کھانا ہے, ایک مرتبہ ہی کھائے گا نا, 3 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. لیکن جنت دنیا
تو ایسی ہیں ایک مرتبہ تم خواہش کرو توڑنے کی بات نہیں کتب کو آدامی ہے وہ پیشے کو چہرے کے سامنے آ جائے جب توڑنے کی عادت نہ کرنا اخرا اسی جگہ اس سے بہتر لگ جائے یہ جنت میں ہے دنیا میں نہیں ہو سکتا 5واں طریقہ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتے ہیں تو آپ جب اپنے گھروں سے نکلا کریں یجن بنا کے نکلا کریں کہ آج ہم نے کچھ سیکھ کے آنا ہے اس نیت سے اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کی راہ کو آسان فرما دیں گے کتنی راہیں ہوگی 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلا يوم القيامة نزلا في الجنة كلما غدا او راح جس صبح شام مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن صبح شام اس کی جنت میں مہمان نوازی فرمائے جنت کا 7واں راستہ بلال رضی اللہ تعالی زمین پہ چلتے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی پوچھا سبب کیا ہے ما اصابني حدث قط الا توضأت عنده اللہ کے رسول جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے ہر وقت باوضو رہنا کہ وہ چلتے زمین پہ تھی اور قدموں کی آواز کہاں سنائی دی جاتی جنت کتنے راستے ہو گئے سب ایسے لگ رہے ہیں آسانی کرے گا 5واں راستہ من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق 40 دن با جماعت نماز پڑھ لی تکبیر اولا کے ساتھ زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا فوت ہو جائے گا جہنم سے عذاب اور جنت میں داخل تو کام کیا کرنا ہے 40 دن نماز پڑھ کیا کیا ہے آج کل ایک نال پہ کر اتنا کون جمع کرے گا جس نے بغیر پیسوں کے کر لینا آپ کسی نے من صلى 12 ركعة بني له بيت في الجنة فعارض بين دن الرات في يوم وليلة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر 4 ظهر سے پہلے 2 ظہر کی بات مغرب کی بات عشاء کی بات فجر سے پہلے 12 رکھتے ہوئے پڑھ لیتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے لیکن یہ کام تو وہی کرتا ہے نا جس نے گھر لینا ہو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج 2 سے پہلے 4 رکھتے کس نے پڑھی 2 رکھتے بعد میں کس نے پڑھی اور باقی میرے بھائی دیکھ لے اصل میں بات یہ ہے مخصوص کی قدر نہیں ہوتی وہ بیچارہ کھانا اللہ کا بندہ اپنی بکری سے جوتی صاف کر رہا تھا کسی نے پوچھا عزت والی چیز سے تم کیا کر رہے ہو ایسا ہی جوتی تو بہت خریدی تھی پگڑی تو سسرال میں دی تھی کون سی میں نے خریدی تھی وہ چیز کی قدر نہیں ہوتی لیکن دنیا کا گھر تو ختم ہو جانے والا ہے اور اس گھر کی میں بات کرنا ہو جس کے خیمے کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ شوق پیدا ہو جائے إِنَّهُ الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مُجَوَّفَةً عَرَضُهَا 60 میلا جنت کی جو خیمہ ملے گا جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی وہ ہے 24 صاحب ایسا جس کی یہاں سے شیوپور تک زمین ہے ایسا تو شیوپور بھی 45 کلومیٹر آگے 15 کلومیٹر اور بھی جانا پڑے گا تو یہ ہے جنت کی نعمت اللہ سب کے نصیب میں فرمائے
جانے والا 6، باون سے رہنے والا 7، 40 دن بعد جماعت نماز پڑھنے والا 8 اور 12 رکعتیں صبح شام پڑھنے والا 9۔ 10ویں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وضو کروا رہے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سل خواہش ہے، میں خواہش ہے اسل کا موافقت بالجنت، کاش یہ کی ہے جس طرح آج آپ کے ساتھ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی کچھ اور چاہیے؟ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت ہے، آپ ہو اور باقی بچا کیا ہے؟ فرمایا اعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نفل نوافل پڑھا کرو، قیامت کو میرے ساتھ کھڑے نظر آؤ۔ کتنی آئے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت، جو فرض نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جائے اور ذکر کرے آیت الکرسی پڑھے، اس کے اور جنت کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں، آنکھیں بند ہوگی جنت پہنچ جائے گا۔ کتنی ہوگی؟ 11، 5 اور 6، 11۔ من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے گا۔ پتہ کتنے کا گھر؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ آؤ 7 روپے میں گھر لے لو، مان جائے گا میری بات؟ 7 روپے کا گھر چاہیے کسی؟ آپ کھڑا کریں کس کو چاہیے؟ میں حدیث بیان کروں گا، اپنے پاس سے بات کرنے کی میں تو ضرورت کر ہی نہیں سکتا۔ من بنى مسجدا ولو قدر نفحص القضاء، تو مسجد بناتا ہے خواہ بٹ پتر جہاں ماتا بیٹھتی ہے ایک یوں کی جگہ بنتی ہے، اگر اتنی بھی مسجد کی تعمیر کا کوئی حصہ ڈال دے اللہ اس کا جنت میں پورا گھر بنا دے۔ ایک ہی کتنے کی آتی ہے؟ 7 روپے میں آج بیوی راضی ہو جاتی ہے؟ بولے بیٹا آج کل تو کھلونا مٹی کا بنا ہوا بھی 7 روپے کا نہیں آتا، لیکن 7 روپے خلوص سے نیت سے ایک ہی اگر مسجد میں کچھ دے دے اللہ اس کا جنت میں پورا گھر بنا دے۔ قیامت کے دن ان کا آواز آئے گی آئینہ جیوانی میرے پڑوسی کو آ رہے بولے گے کوئی پوچھیں گے عجب بقی احد نہیں لیا ہوا تھا اللہ آپ تو خالق باقی ساری مخلوق، خالق کا بھی پڑوسی مخلوق میں سے بھی بن سکتا ہے؟ جواب ملے گا ان عمار المساجد، کہاں ہے مسجدوں کو آباد کرنے والے آج میرے پڑوسی ہیں۔ کتنے ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمئنوا لستة من انفسکم، 6 چیزوں کو تم اختیار کر لو، مجھے گارنٹی دے دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولو، اوفوا اذا عاہدتم، وعدہ کرو پورا کرو، ادوا اذا اؤتمنتم، امانت دیے جاؤ تو خیانت نہ کرو، وغضوا ابصارکم، اپنے نظروں کو جھکا کے رکھا کرو، وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے بچا کے رکھو، واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو۔ 6 چیزوں کی تم ضمانت دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ کتنے بھی 13 اور 6 سارے میری طرح جاری میں پھر بیٹھے ہیں۔ 13 اور 6 ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصل الارحام، رشتے داروں سے اچھا تعلق قائم کرو، رشتے داروں کے ساتھ اچھا تعلق بناؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو تہجد پڑھا کرو۔ سلام کو عام کرنا، کھانا کھلانا، رشتے داروں سے اچھا سلوک کرنا، تہجد پڑھنا، 4 کام جب
الجنة بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. 1904 أنا سعيد ببيت في وسط الجنة من ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة من ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة من حسن خلقا. سچا ہونے کے باوجود چگا چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، اخلاق اچھا کر لے، پہلے کچھ دوسرے پہ گھر لے دوں گا، دوسرے کو درمیان میں جنت میں اور تیسرے کو جنت کے بالا خانے لے کے دوں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. 36 إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت. جو 5 نمازوں کی پابند بن جائے، روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، خامن کے مال کی حفاظت کرے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلی جاؤ. کتنے ہو گئے؟ 26 ہو رہے. انا وکافر الیتیم ہکذا فی الجنہ. یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا. واشار باصبعیہ السبابۃ والوسطی، اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو کھڑا کر کے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا. 27 اور 1 من عال جاریتین دخلت انا وهو في الجنہ هكذا. جس کی 2 بچیاں ہیں، اچھی پرورش کرے، تربیت دے، احسان کرے، اس کا نیک گھر تلاش کرے، میں اور وہ جنت میں اس طرح اکٹھے کھڑے نظر آئیں گے. کتنی بچیاں؟ لوگ بچیوں کو مصیبت سمجھتے ہیں، بچیاں نعمت ہیں. کیا ہے؟ نعمت ہے. اس لیے سلف کہا کرتے تھے البنون نعمت والبنات حسنات فإن الله يحاسب على النعم ويجازي بالحسنات. بچے نعمت ہوتے ہیں اور بچیاں تو نیکیاں ہوتی ہیں. اللہ نعمتوں کا حساب لے گا اور نیکیوں کا تو بدلہ ہی دے گا. یہ بدلہ ہی ہے نا. تو بچیوں کی پرورش کی جنت میں چلے گا. 28 ہونے کی 29 دن کا ہی ہوتا ہے مہینہ کہ 30 دن کا ہوتا ہے. سامنے ایک اور حدیث سننے کا مانا بنا لیا. بینما رجل يمشي بطريق وجد اسم شرك فأخره فشكر الله له وغفر له وادخل الجنة. ایک آدمی گزر رہا تھا، کانٹے نظر آئے، اس نے خیر خائی کی بنیاد پہ کانٹے اٹھا لیے. اللہ تعالیٰ کو خیر خائی اتنی پسند آئی، گناہ معاف کر کے جنت میں بھیج دیا. کتنے ہو گئی؟ ایسے آپ جب بھی نبی سے زیادہ پیار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. جو حج کرتا ہے میں نے اس کا بدلہ جنت رکھا ہے. اس لیے جس کے پاس مال ہے وہ حج میں جلدی کرے. تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. حج میں جلدی کیا تو کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ کل اگلے سال زندہ بھی رہنا ہے کہ رہنا. وہ کہتے ہیں جیٹ کے مہینے کے 32 دن ہوتے ہیں. اگر آپ کو عربی مہینہ پسند نہیں آئے 31 دن آپ کو انگریزی مہینے کے یہاں کو کسان بیٹھا کہہ رہے پھر کیا کرے گی. کہتے ہیں جیٹ کے مہینے کے 32 دن ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنہ، جو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے اللہم انی اسألک الجنہ. کیا کہے؟ آپ ہی کہہ دیں 3 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ
ادخلوا الجنہ، اے اللہ اس کو میرے پاس لے آ، جنت لوگ بھی گئے۔ ومن استجاب من النار ثلاثا، اور جو 3 مرتبہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے، کہے اللہم اجرنی من النار، آپ ہی کیوں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، قالت النار، آگ بول کے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو میرے پاس نہ لانا۔ مہینے کا پیکج تو پورا ہو گیا، عربی سمجھے، انگریزی سمجھے، کوئی دیسی سمجھے، دعا کرو اپنا عمل کی تحقیق دے۔ اور جتنے بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آمین کہہ دو، اللہ سب کو جنت لے جائے، سب کے والدین کو بھی لے جائے، سب کی اولادوں اور بھائیوں بہنوں رشتے داروں کو بھی لے جائے۔ جو بیمار بیٹھے ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفا بنا دے، کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، کئی کو آسانی بنا دے۔ اللہ رب العزت جو اولاد والے ان کی اولاد کو نیک بنائے، جو اولاد ہے ان کو نیک اولاد نصیب فرمائے، مال والوں کو برکت دے دے، اور جو بے روزگار ان کو ترنگل بنا دے، مقروض کے ذریعے خزانے سے مدد فرما دے، جب تک رکھے